فرشتے کہیں گے وہ چھوڑ باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ، وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک بے بس مانتا تھا، بے کس مانتا تھا، یا مختار کل مانتا تھا؟ صرف بشریت میں کھسا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا، یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان کا، نورانیت کو؟ میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا؟ کہ علم تھا نہیں تھا، اسی گورکھ دھندے میں رہتا تھا، یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کے علم محبوب کے قدموں میں تھے؟ کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی؟ جب ان کی ولادت کا دن آتا تھا تو منہ گھسیڑ کے بیٹھ جاتا تھا مروڑ کر، یا چہرہ کھل اٹھتا تھا آج میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے؟ تمہارے بیٹے کی ولادت کا دن آئے تو خوشیاں مناتے تھے، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا تیرے چراغ بجھ جاتے تھے یا چراغاں ہوتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گانے میں گزری ہے یا تنقید کرنے میں گزری ہے؟ عمر بھر مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے میں گزری ہے یا بخیلی اور کنجوسی کرنے میں گزری ہے؟ فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتوں، جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے، اور کچھ نہ پوچھو، فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو، بس کیا عقیدہ، اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا۔ فرمایا پہچان لو، وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بات اس نے بھی اللہ کی تھی، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے۔ اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر، میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں، اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں۔ جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں، تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا، اس علم ہماگیر، علم کل کا قائل۔ جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں، میں تو علم الہی کا امین ہوں، اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو، اس پر اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی، اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی۔ کہتا ہے حضور کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدل، عدل کرو۔ جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ۔ فرمایا نہیں۔ ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے، فرمایا آقا مجھے اجازت دیں، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں۔ اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی۔ تو نمازوں کی کثرت ہے، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے، اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے، ٹہنیاں نظر آتی تھی، قیام لیل کرتے تھے۔ غیرت تھی، دین میں تعمق تھا، سختی تھی، شدت تھی، سب کچھ تھا۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نماز شریعت کی پابندی، اس کے اوپر سختی، شدت و تعمق، کچھ بھی بچا نہ سکا، فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا۔ سب کچھ تھا، ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، قرات قرآن بھی تھی، تلاوت بھی تھی، داڑھی بھی تھی، منڈا ہوا سر بھی تھا، شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا۔ صرف ایک چیز نہ تھی، حیا رسول نہ تھا۔
ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا. وہ حضور سے کرتا ہے. اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا. پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا. یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے. جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی. فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا شعور مل گیا، کئی کمیاں پوری ہو جائیں گی. جس مضمون پر تاکید اور زور، قوت ڈالنی ہو اور سننے والوں کو جھنجھوڑنا، ہلانا ہو اور طاقت ظاہر کرنی ہو، ورفعنا، پھر وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا محبوب کا ذکر، محبوب کی شان. اب یہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے، اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو گھٹا کے دکھا دے. ہم ہیں بلند کرنے والے، اور ہم نے علل اطلاق بلند کر دی مصطفیٰ کی شان کہ کسی شے سے مقابلہ نہ رہا. اور جب علل اطلاق بلند کر دیا ورفعنا لک ذکرک، اور مقابلے میں کوئی شے نہ رکھی، تو گویا کل عالم خلق سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم امر سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم مکہ سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، سدرۃ المنتہا سے بلند ہو گئی حضور کی شان، عرش معلیٰ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، اور عالم لامکہ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی حضور کی شان، ثم دنا سے بلند ہو گئی، فتدلی سے بلند ہو گئی، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی. اور فرمایا او ادنا، اتنی بلند کی کہ اس کی کوئی حد ہی نہ رہی. جب رب نے حضور کی شان کی کوئی حد مقرر نہیں کی سوائے ایک حد کے کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا. وہ خالق ہیں، حضور مخلوق، وہ معبود ہیں، حضور عبد، وہ محب ہے، حضور محبوب، وہ مرسل ہے، حضور مرسل. اس فرق احدیت اور فرق ابدیت کے سوا کوئی اور فرق نہ رہا. سو جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر. جو رسول کو خدا بنائے، بولیے، وہ بھی کافر. اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر. جو جدا بنائے وہ بھی کافر. رب نے او ادنا کہہ کے حدیں اڑا دیں اور فرمایا کہ علل اطلاق شان بلند ہے. لوگو بس حضور کو خدا نہ جانو، حضور کو خدا نہ جانو، پر خدا سے جدا بھی نہ جانو. یہ عقیدہ صحیح ہے. جتنی چاہو شانیں بلند کر لو، آپ اور ہم، ہمارے ذہن، ہماری زبانیں، شانیں، تذکرے، الفاظ ختم ہو جائیں تب بھی حضور کی شان سے کم رہیں گے. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھا تو صرف خدا سکتا ہے، امتی حضور کی شان کو نہیں بڑھا سکتا. وہ پہلے اتنی بلند ہے. نیچے ہونے والا جو نیچے ہو وہ اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، جو خود نیچے ہے، جو نیچے ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ارے اس کی تو دماغ، فہم، علم، ذکر، بیان بھی نہیں پہنچتا اس بلندی پر جس پر پہلے مصطفیٰ ہیں. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھایا اس نے ہے، اور جس کو خدا بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. لہذا مقام مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی. اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی.